ڈاکٹر صاحب میرا نام شاہد ہے اور میں ایک ادارے میں کیشیئر ہوں اور قرآن پاک کا بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں اہل سنت کی ایک جماعت لوگوں کو اللہ کے راستے میں بلانے کے لیے مسجدوں میں اور بازاروں وغیرہ میں دین کی دعوت کے کام میں مشغول ہے، لیکن ایک عجیب سی بات جو میرے علم میں بھی اور کچھ دوسرے افراد کے علم میں بھی مطلب کہ یہ ہے، اور وہ یہ اعتراض کرنے میں آئی ہے کہ اگرچہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زمرے میں کسی درجہ میں بھی کوشاں ہیں، مگر ان کا طریقہ کار جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ہر نماز خصوصاً عصر کے بعد ان کی اپنی ایک کسی عالم دین کی ایک کتاب ہے، احادیث کی مستعار لی ہوئی کتاب ہے، اور رسول اللہ کے فرمان ہیں اس میں، مطلب کہ سارے کے سارے جو بھی مطلب کہ شامل ان کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان امت بے شک نیت کی پاکیزگی میں انتہا درجے کی بلندی پر بھی کیوں نہ ہو، لیکن جو چیز قرآن کی قوت تسخیر میں شامل ہے اس کو کسی دوسری کتاب کے اندر رکھ کر اس کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے تو کیا یہ درست ہوگا؟ اور اس کے معاملے میں نے دیکھنے میں آیا کہ کافی لوگ بھی واقعتاً یہ ہے کہ واقعی وہاں پر آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں بنیادی فنڈامنٹلز جو ہیں ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، سود وغیرہ کو ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے، دین کی اقامت کے سلسلے میں اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے، صرف یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ مطلب کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو جی، یعنی کہ سب اپنا کہہ لیں کہ وہ ایک نعرہ کہتے ہیں کہ کافروں کو مطلب کہ مسلمان کر لو تو نہ رہے گا کفر، تو مطلب کہ سبھی ٹھیک ہو جائیں خود بخود۔ تو اس کے ذریعے سے کیا یہ جو چیز ہے کسی دوسری کتاب کے اندر رکھ آپ کر نے بہت بات لمبی کر دی ہے، اور اس کو سمجھنا تو کیا یہ جائز ہوگا؟ کیونکہ تمہید بغیر اصل میں وہ بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، وہ مطلب کہ پوری نہیں ہو پائے گی جو کہ دیکھنے میں مطلب کہ آ رہی۔ بس میرا یہی سوال ہے کہ کسی کتاب کے ذریعے سے جو کہ قرآن پاک میں خوبی ہیں وہ سمجھنا وہ جائز ہے کہ نہیں؟ تشریف رکھیں۔ دیکھیے، اصل میں اگرچہ آپ نے اس جماعت کا نام نہیں لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سبھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ آپ تبلیغی جماعت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ایک مستقل اصول یہ ہے کہ ہم جماعتوں پر نام لے کر اور ان کی نفی کرنا، ان کی تردید کرنا، ان پر تنقید کرنا، یہ ہم عام طور پر پسند نہیں کرتے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی جو مثبت دعوت ہے جس انداز میں وہ پیش کرتے ہیں۔ البتہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں اس میں کچھ تھوڑے مغالطے ہیں۔ فی نفس ہی حدیث کا مطالعہ یہ بھی کوئی بری بات تو نہیں ہے، وہ اگر ایک اعتبار سے آپ کو بری لگ رہی ہے تو وہ یہ کہ چونکہ قرآن کی طرف ان کی وہ توجہ نہیں ہے، تو ایک نیگیٹو اسپیکٹ کے حوالے سے، ورنہ احادیث کا جو ہے مطالعہ جو ہے اس کو بیان کرنا، سننا، پڑھنا، یہ اپنی جگہ خود اس کے اندر نورانیت ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں فائدہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کتاب میں ضعیف حدیثیں بھی بہت لے لی گئی ہیں، یہاں تک کہ موضوع احادیث بھی ہے۔ یہ اصل میں یہ کہ نیکی کی ترغیب دینے کے لیے کسی زمانے میں لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بھی گڑھی تھی، محدثین نے اس کی پورا تجزیہ کیا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اس چھوٹے سے کام میں اتنا بڑا ثواب ہے تو لوگ اس کو کرنے پہ آمادہ ہو جائیں گے، لہذا جھوٹی حدیث گھڑ دی۔ تو اس کتاب کے اندر اس میں خامی اصل میں یہ ہے، حدیث فی نفس ہی، اور حدیث اگر صحیح ہے اور مستند ہے تو وہ تو نورانی ہے ہمارے لیے، البتہ اس کا کرنا تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اگر وہ قرآن کی جگہ لے لے تو یہ معاملہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہ در حقیقت گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، سب سے پہلے قرآن ہونا چاہیے، اس کے بعد حدیث ہونی چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاں اصل میں وہ سارا زور جو آپ نے دیا ہے کہ جب سب ٹھیک ہو جائیں گے اسلام کا نظام آ جائے، یہ بات غلط ہے، اس کی ہم تردید کرتے ہیں کہ اگر صرف دعوت و تبلیغ سے اسلام قائم ہو سکتا تو حضور سے بڑا مبلغ اور داعی تو کوئی نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ جب حضور کو بھی اپنی دعوت کے بعد اور دعوت کے نتیجے میں جو آئے انہیں منظم کر کے جماعت بنا کر اور پھر باطل سے ٹکرایا نہیں حضور نے، اور پھر جنگوں کی نوبت نہیں آئی، اور جبکہ ان لوگوں کو بھی یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اس مرحلے سے نہیں گزرے، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ غزوہ بدر میں 70 جو ہیں قرشی مارے گئے اور 14 صحابہ جو ہیں شہید ہوئے، غزوہ احد میں 70 جو ہیں صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اس طریقے سے یہ تو ہوا ہے،
لیکن اس کے بغیر اگر آپ سمجھیں اپنی جان دیے بغیر کہ آپ اسلام دنیا میں نافذ کر دیں گے تو وہ انہونی بات ہے. وہ بھی گویا کہ ایک اعتبار سے سیرت النبی کا صحیح مطالعہ نہیں ہے، اور اس سے در حقیقت اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ نہی عن المنکر کی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ صرف جو ہے فضائل کے حوالے سے، اس کتاب کا نام بھی یہی ہے فضائل، تو فضائل کے حوالے سے نیکی کی تلقین تو کرتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر کسی کی تلقین سے ایک بے نمازی نمازی بن جائے، روزہ نہ رکھنے والا روزہ رکھنے لگے، داڑھی شیو کرنے والا داڑھی، تو اچھی بات ہے، بری بات تو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دین کا پورا تصور پیش نہیں کریں گے تو پھر وہی ہے، اس منفی پہلو کی وجہ سے اس کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے. ورنہ فی نفس ہی نیکی کی تلقین، بھلائی کی تلقین، اگرچہ اس کے اندر معاملات کو بھی لانا چاہیے جو وہ نہیں لاتے، پھر سیاسیات کو لانا چاہیے، نظام کو لانا چاہیے. سب سے بڑی بدی جو ہے وہ نظام باطل ہے، نظام کفر ہے، اس کی نفی ہونی چاہیے، اس کے خلاف جد و جہد ہونی چاہیے. تو یہ ہے وہ چیزیں کہ جو کچھ ان کے ہاں نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ میرے نزدیک محدود سا ہو کر رہ گیا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں فائدے سے خالی نہیں ہے. اب جو لوگ فرض کیجئے کہ ٹیلی ویژن پر بیٹھے رہیں اور وہ گھنٹوں لگا دیں، اب وہ اگر مسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر جا کر جو ذکر کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، رات کو مسجد میں سوتے ہیں اور صبح کو جو ہے تہجد کے وقت ہم جاگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو یہ کام بہرحال نیکی کے ہیں، اچھے ہیں. تو ہم ان کی اس طریقے سے مطلق جو ہے مخالفت اور تنقید نہیں کرتے.